وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند حوالے آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مطلب کہ ختم کر دیں گے، مگر جماعت احمدیہ کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو یہ حوالے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جو اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ توڑ جواب دیا، وہ حوالے بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور جو کہتے تھے کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میری داڑھی پیشاب سے مونڈ دینا، اور پاکستان کو بازاری عورت کہتے تھے، اور اخباروں میں اور اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ ہم قادیان سے آواز باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم مرزائیت کے مرکز تمہارے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ ان کہتے تھے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنی تقریروں اور اخباروں میں بھی شائع کرتے تھے۔ تو جو ان کو جواب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آپ کی خدمت میں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فتح احمدیت کی پیش گوئیاں تاریخ احمدیت سے آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے کہتے ہیں تم کیا اگر تم دنیا کی ساری حکومتوں اور ساری قوموں کو بلا کر بھی اپنے ساتھ لے آؤ، پھر بھی تم جیت جاؤ تو ہم جھوٹے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا وہ کس چیز سے ٹکراتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو چکنا چور ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو بھی وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے، اور یہ اس کی مشیت اور ارادہ ہے کہ اسے کامیاب کرے۔ اس کے خلاف کوئی انسانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ بے شک ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس کا ہمیں اقرار ہے، مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ پر ہمیں یقین ہے، اور اس کے متعلق ہم کوئی ضعف نہیں دکھا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کچل دیں گے، مگر یہ ضرور یقیناً اور حتمی طور پر کہتے ہیں کہ خدا ان کو کچل دے گا، خواہ وہ کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ لڑائی کا نام اسلامی اصطلاح میں آگ رکھا گیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے، آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ پس ہم پر غالب آنے کا خیال ان کا محض و وہم گمان ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کو قتل کر دیں اور پھر قتل کر کے جلا دیں اور پھر راکھ کو اڑا دیں تو بھی دنیا میں احمدیت قائم رہے گی انشاءاللہ۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر بر اعظم میں پھیلے گی، اور ساری دنیا میں احمدیت ہی احمدیت نظر آئے گی۔ یہ خدا کا لگایا ہوا پودا ہے، اس کے خلاف جو زبان دراز ہوگی وہ زبان کاٹی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ گرایا جائے گا، جو آواز بلند ہوگی وہ آواز بند کی جائے گی، جو قدم اٹھے گا وہ قدم کاٹا جائے گا۔ اگر انگریز، جرمن، امریکن، فرانسیسی سب مل جائیں تو بھی جس طرح مچھر مسلا جاتا ہے اسی طرح مسلے جائیں گے، اور ساری قومیں احمدیت کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ اسی طرح 14 اپریل 1933 کو خطبہ جمعہ کے دوران فرمایا، ہمارے لیے گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں، ایک چیز ہے جو مقدر ہے، اور ان مقدرات سے ہے جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے بچہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے خواہ چھوٹا یا بڑا، بہرحال وہ انسانیت کے رستے پر چلے گا، اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تب بھی انسانیت کے رستہ پر ہی ہوگا۔ اس کے لیے ایک رستہ مقرر ہے،
جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے لیے مقدر ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے مسیح کے ماننے والے غالب آئیں گے۔ اس لیے تو یہ تو سوال ہی زیر بحث نہیں آ سکتا کہ ہم جیتیں گے یا ہمارے مخالف۔ فتح اور جیت ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 1934 کے وسط میں بھی ارشاد فرمایا، احرار ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ ایک مچھر جتنی بھی وقت نہیں رکھتے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ ہمارے مقابل میں 1% کامیابی بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ کیا قادیان کے سارے مخالف مل جائیں، ہندو، سکھ، غیر احمدی اور احراری ہماری مخالفت میں متحد ہو جائیں، اس کے بعد وہ ارد گرد کے لوگوں کو ملا کر اپنی جماعت کو بڑھائیں، پھر سارے ملک میں سے جن کو اپنا مددگار بنا سکتے ہیں بنا لیں، حتیٰ کہ انگریز بھی بے شک ان کے ساتھ شامل مل جائیں، ان کے ساتھ مل جائیں۔ اگر یہ تمام مل کر ہمارے مقابلہ میں 1% کامیابی کر سکیں تو وہ سچے مگر ناممکن ہے انہیں کامیابی ہو۔ باقی رہیں عارضی مشکلات سو یہ آیا ہی کرتی ہیں، وہ بے شک ہمیں ماریں، پیٹیں، ہم میں سے بعض کو لولا لنگڑا کر دیں یا جان سے مار دیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ جس چیز کی پرواہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہار نہ جائیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ دشمن ہی ہاریں گے، ہم نہیں ہار سکتے، چاہے کوئی گورنمنٹ کھڑی ہو جائے، علماء اور عوام سب مل جائیں، یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ ہم جیتیں گے۔ ہم کونے کا پتھر ہیں، جس پر ہم گریں گے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور جو ہم پر گرا وہ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی جماعت احمدیہ پر گرتا ہے وہ مسئلہ اور پیسا جاتا ہے۔ بہت حکومتیں آئیں اور جنہوں نے جماعت احمدیہ کے ساتھ ٹکر لی اور مچھروں کی طرح پسل گئے، اور ان کی مثال غیر احمدیوں کی اور مخالفین احمدیت کی مثال ایک مچھر سی ہے، اور جماعت احمدیہ کی مثال ایک کونے کے پتھر جیسی ہے کہ جس پر یہ گریں گے پھر بھی پسلے جائیں گے، اور جس پر جماعت احمدیہ گرے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پسلی جائے گی اور مسلی جائے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔